नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम व नाज़रीन इज़्ज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस एपिसोड में हम एतिकाफ़ के बारे में बात करेंगे। एतिकाफ़ जिसके लुग़वी माना ठहरने और क़याम करने के हैं, इस्तिलाह शरा में एतिकाफ़ कहते हैं अल्लाह तबारक ताला से तक़र्रुब हासिल करने की नीयत से रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे में जो इंसान रोज़े के साथ मस्जिद के एक गोशे में बैठ जाता है और ये 20वें रमज़ान के सूरज गुरूब होने से पहले से लेकर चांद के निकलने तक के लिए जो बैठ जाता है उसको एतिकाफ़ कहा जाता है। एतिकाफ़ के अंदर वो तमाम चीज़ें ममनू हैं जो रोज़े के अंदर ममनू हैं, और मज़ीद रमज़ान के अंदर रात में बीवी से मिल सकते हैं, लेकिन एतिकाफ़ की हालत में बीवी से मिलना भी ममनू करार दिया गया है। अगर कोई बीवी से मिलता है तो उसका एतिकाफ़ बातिल हो जाएगा। एतिकाफ़ की 3 किस्में आम तौर पर उलमाए किराम ने बयान किया है। नंबर 1 एतिकाफ़ वाजिब, ये नज़र के एतिकाफ़ है। अगर किसी ने ये नज़र मानी कि मेरा फलां काम हो जाएगा तो मैं एतिकाफ़ करूँगा, अगर इस तरह कोई नज़र मानता है तो उसके लिए 24 घंटे का एतिकाफ़ करना, या उन्होंने जितने दिन के एतिकाफ़ की नीयत की है उतने दिन तक एतिकाफ़ करना वाजिब हो जाएगा। इसको एतिकाफ़ वाजिब कहा जाता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस तरह के एतिकाफ़ करने की रिवायत मनक़ूल है। दूसरा एतिकाफ़ एतिकाफ़ सुन्नत है। एतिकाफ़ सुन्नत ये रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे में यानी 20वें रमज़ान के असर के बाद मगरिब से पहले सूरज गुरूब होने से पहले से लेकर के 29वीं तारीख को चांद निकलने तक या 30वें रमज़ान तक जो एतिकाफ़ करते हैं उसको एतिकाफ़ सुन्नत कहा जाता है। ये एतिकाफ़ दरअसल सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। आज हम इसी एतिकाफ़ के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। एतिकाफ़ की तीसरी किस्म है एतिकाफ़ मुस्तहब। मस्जिद में थोड़ी देर के लिए या जितना वक्त भी इंसान मस्जिद में ठहरता है, दाखिल होने के बाद अगर वो नियत एतिकाफ़ की नियत करता है, मिसाल के तौर पर दिल के अंदर ये नियत रखता है कि मैं मस्जिद में एतिकाफ़ के लिए जा रहा हूँ, या जब तक मैं मस्जिद में रहूँगा मैं एतिकाफ़ करूँगा, तो उसको एतिकाफ़ मुस्तहब कहते हैं। एतिकाफ़ सुन्नत यानी सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया जो रमज़ान के अंदर किया जाता है, ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया का मतलब ये है कि अगर मोहल्ले में से किसी एक शख्स ने भी एतिकाफ़ कर लिया तो पूरे मोहल्ले वालों की तरफ से एतिकाफ़ अदा हो जाएगा, और अगर एक आदमी भी एतिकाफ़ नहीं किया तो मोहल्ले के सारे लोग तारिक सुन्नत करार दिए जाएंगे। एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया जो रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे में रखे जाते हैं, किए जाते हैं, इस एतिकाफ़ के बारे में बहुत सारी फजीलतें हदीस शरीफ के अंदर आई हैं। बाज़ रिवायतों के अंदर आता है कि पहले ज़माने में लोग अल्लाह तबारक ताला से तक़र्रुब हासिल करने के लिए दुनिया और रिश्तेदारी सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाते थे। ऐसे लोगों को कुरान करीम की इस्तिलाह में अहबार और रुहबान कहा गया है। लेकिन इस्लाम के अंदर न तो अहबारियत के लिए कोई जगह है, न रहबानियत के लिए कोई जगह है। इस्लाम में अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक ताला से तक़र्रुब हासिल करना चाहता है तो उसे अपने माहौल में रह करके, इंसानी समाज में रह करके अल्लाह तबारक ताला से तक़र्रुब हासिल करना है। ये तक़र्रुब हासिल करने का एक जरिया और बेहतरीन जरिया एतिकाफ़ है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में एतिकाफ़ फरमाया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान जब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने का एतिकाफ़ किया है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ के बारे में फरमाया, हुवा यातकिफ़ुज़्ज़ुनूब, जो इंसान एतिकाफ़ में बैठता है वो अपने आप को गुनाहों से रोक के रखता है और तमाम नेकियां उनके लिए इसी तरह जारी रहती हैं जिस तरीके से
نیکی کرنے والوں کی نیکیاں جاری رہتی ہیں، یعنی نیک اعمال کرنے والوں کے ثواب جس طریقے سے ان کو ملتا رہتا ہے، اسی طریقے سے اعتکاف کرنے والے جو نیکیاں نہیں کر سکتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے، ان نیکیوں کا ثواب ان کو بھی ملتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا جو گناہ کے کام تھے اس سے خود بخود رک جاتے ہیں، مثال کے طور پر چغلی، غیبت، برے کام، چونکہ مسجد میں بیٹھا ہے، عبادات، ذکر، تلاوت وغیرہ کرتا ہے، اس لیے وہ ان گناہوں سے خود بخود بچ جاتا ہے۔ دوسرے جو کام وہ نیکی کے کر سکتے تھے اور نہیں کر پا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو نہ کرنے کے باوجود اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد بھی یہ سنت مؤکدہ رہی، اور اس پر ابھی سلف سے لے کر خلف تک معمول چلا آ رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ میں دو بڑی بڑی خندقیں کھود دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے وہ شخص گویا 2 حج اور 2 عمرے کرتا ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرنے والوں کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک تحفہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اعتکاف کرنے والے اس امتی کے لیے ہے۔ اعتکاف کا مقصد دراصل لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ یہ لیلۃ القدر چونکہ رمضان المبارک کے اندر آتی ہے، اس لیے رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور نہیں پایا، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا اور نہیں پایا۔ ایک فرشتے نے مجھے آ کر کے یہ بتایا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں ہے، اس لیے اب جو میرے ساتھ اعتکاف کرتے تھے ان کو رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی تاریخ بہت پرانی ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بیت اللہ شریف کی صفائی کا حکم دیا تھا تو وہاں پر اعتکاف کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ایک تاکیدی حکم دیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ آپ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے بیت اللہ شریف کو صاف ستھرا رکھیں۔ اس سے ہم کو ایک اور چیز بھی معلوم ہوتی ہے، جس طریقے سے اعتکاف کی تاریخ معلوم ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسجد کو اور جس جگہ اعتکاف کیا جائے اس جگہ کو ہمیں صاف ستھرا رکھنا ہے اور گندگیوں سے پاک رکھنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنے ازواج سے نہ ملو اس حالت میں کہ آپ مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کی صورت میں ہم بیویوں سے نہیں مل سکتے۔ میں ایک مسلمان جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے گویا وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ کے در پر یہ سوچ کر بیٹھتا ہے کہ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مانگ پوری نہیں کرے گا تب تک وہ اس در سے نہیں اٹھے گا۔ لاک ڈاؤن کی صورت میں اعتکاف ہم کہاں کریں، اس کے بارے میں ہمیں خاص طور سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس وقت جو ماحول چل رہا ہے وہ بہت ہی گمبھیر ماحول ہے، اس لیے مسجد کے اندر پورے محلے کی طرف سے ایک آدمی ضرور اعتکاف کرے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پہلے رمضانوں کے اندر بہت سارے لوگوں کے اعتکاف کرنے کا معمول تھا، ان تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر جہاں اس وقت نماز اور تراویح وغیرہ پڑھ رہے ہیں وہیں پر اعتکاف کریں۔ اعتکاف جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، تو ہماری خواتین، مائیں اور بہنیں
اگر اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو وہ جہاں نماز پڑھتی ہیں اسی جگہ اعتکاف کریں گی، اور اگر نماز پڑھنے کی جگہ پر اعتکاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو علیحدہ ایک کمرے کے اندر اعتکاف کریں گی۔ تو بہرحال اعتکاف ایک سنت ہے اور سنت موقدہ ہے، اس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس مرتبہ جو ہم اعتکاف کر رہے ہیں اس میں خاص طور سے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے لو لگا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمارے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو وبا آئی ہوئی ہے اس سے نجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ اسی کے ساتھ ہندوستان کے اندر امت مسلمہ کے اوپر جو اس وقت مصیبت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، حکومت کی طرف سے، ظالم عناصر کی طرف سے، عصبیت پسند لوگوں کی طرف سے جو مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، ملک کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں سے نجات کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے ضرور دعا کریں۔ اسی کے ساتھ پوری امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے اور تمام امت کی اصلاح کے لیے اور خیر امت بننے کے لیے، اسلام پر مضبوطی کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایمان کی حالت میں موت دینے کی بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتکاف کی اس فضیلت اور خاص طور سے شب قدر کی اس فضیلت جس کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے وہ شب قدر ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔